پہلے ملیکہ صاحبہ یہ آڈیو لیکس تو ہیکر کے پاس ہیں، عمران خان صاحب کو کس طرح پتا ہے کون سی؟ میں نے اتنی دیر بعد شرکت کی ہے، میرے ساتھ 2 منٹ تو گزار لیجیے. میں آپ سے ہی پوچھا چاہ رہا تھا، لیکن اچھا جی بتائیں مصدق صاحب، آپ کے ساتھ تو وہ گزارے ٹائم جس کے پاس بہت فالتو ٹائم ہو، جو میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں. جی مصدق صاحب بولیں جیسے آپ کی مرضی. نہیں بولیں سر، آپ پہ کیمرہ، بول لیں، ٹائم بڑا کام ہے، بولیں. دیکھیں 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کلپ کے ذریعے خود ہی بتا دیا کہ ہیکنگ کون کروا رہا ہے اپنے ملک میں، کون ہیکنگ کروا رہا ہے، جس کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون سی آڈیو آنے والی ہے. تو آدھا جواب تو آپ کو مل گیا. دوسرا، سلامتی کونسل میں تو ان کو اس لیے بلانا چاہیے کہ آج جو انہوں نے دوبارہ فوج پہ الزام لگایا ہے گورنمنٹ کالج میں کہ وہ امریکہ کی ایجنٹ ہے. نیوٹرل جو ہے وہ ایجنٹ ہے، یعنی نیوٹرل کو پیغام دیا جا رہا ہے. 2 اہم پہلو ہیں اس کے. پہلا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا گیا ہے، پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے وہ امریکہ نے کیا ہے، اور امریکہ نے پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کو الٹایا ہے. یہ پہلا الزام ہے. دوسرا الزام جو وہ لگا رہے ہیں کہ یہ کس کے ذریعے کیا ہے. تو یہ سوال جب آپ ملیکہ صاحبہ سے پوچھیں تو ان کو کہیں کہ تھوڑی جرت دکھائیں اور آج بتا دیں کہ امریکہ نے جو حکومت الٹائی ہے، جو آج انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، وہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا ایجنٹ بن کے پاکستان کی حکومت الٹائی ہے. جی بتائیں جی، دونوں باتیں کلیئر ہو. یہ دوسرے والے سوال کا جواب پہلے دے دیں. دیکھیں کامران صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی باتیں مصدق ملک صاحب نے کی، ان کا تو کوئی سر پاؤں ہے نہیں. اس کا میں کیا جواب دوں؟ مطلب یہ خود بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں 2 باتیں ہیں. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے، جو قومی سلامتی کمیٹی ہے، اس کے اندر 2 لوگوں کی شرکت ہونی چاہیے. ایک کی تو شرکت آلریڈی ہے، پاکستان کی افواج کے سپہ سالار، اور سابق DGI کو بھی بلائیے، بیکاز نواز شریف اور ان کی دختر مریم نواز تو دونوں مجرم ہیں اور ایک اشتہاری ہیں. دونوں نے پاکستان کی افواج کے سپہ سالار اور ایکس DGI کے اوپر پاکستان کی عوام کے سامنے بارہا الزامات لگائے ہیں. بارہا الزامات لگائے ہیں کہ پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر، پاکستان کے جمہوری نظام جو ہے اس کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی. پہلی بات، ڈی جی آئی تو ہر 1-1.5 سال کے بعد بدلتے ہیں. کس کی بات؟ آپ کس ڈی جی آئی کی خواہش مند ہیں کہ ان کو بلایا جائے؟ بات یہ ہے، جی میں نہیں، خواہش کی بات نہیں ہے. آپ کی جو پارٹی کی صدر ہیں، نائب صدر ہیں، وہ سابق DGI جنرل فیض حمید کے اوپر بڑے الزامات لگاتی ہیں. ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل ہیں، ان کو معروضے الزام ٹھہراتی ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو الزامات لگاتی ہیں ان کی بھی وضاحت وہاں پر ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں نے جتنا اداروں کو متنازع بنایا ہے وہ تو کسی پاکستانی شہری یا حکمران وقت نے جرات ہی نہیں کی. یہاں پر نعروں کی بات ہوئی، فوج کے خلاف نعرے کس نے لگوائے؟ مریم نواز نے کھڑے ہو کر کیسے نعرے لگوائے آپ کے ٹاک شو پر بتا بھی نہیں سکتے. آپ کے ڈیفنس یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، نعرے لگوائے انہوں نے. پاکستان جو ہے وہ ہمارا خون چوستے ہیں. ماشاءاللہ دونوں آپ ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے. آپ پاکستان کے آئینی اداروں کو برباد میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے. محمود ایاز بندہ رہا بندہ نواز. کمال ہے. جی ملیکہ صاحب بولے. کامران صاحب مجھے مکمل کرنے دیں. جی آپ کو سن رہا ہوں. مجھے دوسری بات کرنے دیں. دوسری بات کیا؟ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہر چیز کا رخ عمران خان صاحب کی طرف کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو جانبدار ہیں ان کو فوری مستعفی ہونا چاہیے. پکڑے گئے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ شمولیت کرتے ہوئے پاکستان تحریک لگایا اس کو آپ نے کہنے پہ کسی اور کے مستعفی ہونے کا مطالبہ ہم کریں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ افطار صاحب. کہ کشمیر کا سودا کیا ہے انہوں نے، انڈیا سے ہمارا بندہ تجارت ہے، ہمارے حق میں فیصلے کرے گا. مطلب ان کا میرٹ چیک کریں. پوچھا بھی فیض سے، بتائیے. پوچھا بھی غالباً فیض سے. یہ نہیں پتا، یہ دوسرا میری بات. کس سے پوچھا؟ لیکن انہوں نے کہا لوگ جو ہیں وہ میرے اوپر سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے جواب دینے کا موقع 3 لوگ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے بیک وقت ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا چلیں بولیں. ملیکہ صاحبہ کمال کرتی ہیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کہا نا کہ ہم نے کشمیر کا سودا کیا، تو پھر کس نے انڈیا سے کشمیر کو بھی ہمیں کے لیے چھوڑ دیں، ابھی چھوڑ دیں، کتنے آگے چل رہا ہے. مصدق ملک صاحب بات یہ ہے کہ میں ملیکہ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو دشنام ترازی آپ نے بھی کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نام لے کے، نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی، مریم نواز صاحبہ نے بھی کی تھی،
اس لحاظ سے آپ اور یہ ہو گئے ہیں برابر. یہ افراد پہ کی تھی, یہ انہوں نے تو پورے اس کے اوپر اداروں پہ کی, وہ بھی غلط تھا سر, وہ بھی غلط تھا. افراد پہ کی تھی, وہ غلط تھا. پابندیاں چلیں لگوا دی تھی. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے تو ادارے کو ادارے کی تباہی کر دی جو کچھ ہوا. لیکن مصدق صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے آگے جو ہے وہ معاملہ, اب آپ دیکھیں گورنمنٹ کالج کے خلاف آپ لوگ کارروائی کر رہے ہیں, کیوں سوچ رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہاں پہ انہوں نے دیکھیں گورنمنٹ کالج کا جو وائس چانسلر ہے وہ کوئی ہیڈ کلرک نہیں ہوتا, وہ اچھا ہے آپ بھی جائیں, مریم نواز صاحبہ فیس کریں لوگ. جی میں آپ کے ذریعے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بھی بخاری ایڈیٹوریم میں بلایا تھا عمران خان کو, اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں میڈیکل کینسر پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ جی جی جی. اچھا, دوسری بات ہے, میں آپ کے آج اس پروگرام سے مطالبہ کرتا ہوں سعد رضوی صاحب کو بلایا جائے, اچھا, جماعت اسلامی کے سربراہ کو بلایا جائے, ایم کے سربراہ کو بلایا جائے, مولانا فضل الرحمان کے سربراہ کو بلایا جائے, تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ کو. اب یہ فرض آ گیا پڑھنے دیں سر. نہیں پڑھنا نہیں, یہ آئیں گے, ورنہ یہ آدمی نے, یہ وائس چانسلر جو ہے نا, جس نے کہا چھوٹے ذہن والے مخالفت کر رہے ہیں, اس کا ذہن پہ چھوٹا ہوگا. کیسے ان کو کیا پتا کہ عمران خان کیا بات کریں گے؟ اس نے کہا کہ اس نے بیان دیا کہ چھوٹے ذہن والے لوگ مخالفت کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بلائے. وہ تو انہوں نے کہہ رہے آئے اوپر ہے, نہیں کرے نا, چلے اناؤنس کرے. مصدق صاحب آپ بتائیں کیا ہوگا آگے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تو پرابلم بھی سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں سوال لے لیں میرا, عارف الوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ مشاورت میں شامل کر لیں آرمی چیف کی تعیناتی کے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنے آپ جلسے وغیرہ جو کروا رہے ہیں. میں سعد رضوی کو سننا چاہتا ہوں گورنمنٹ کالج میں. جی مصدق صاحب. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر گورنمنٹ کالج نہیں آتے تو آج عوام کو یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ جو بغاوت پہ اکسایا تھا شہباز گل صاحب نے, یا وہ جو شہداء کے خلاف تحریک چلائی تھی جس میں بہت سے پی ٹی آئی کے اراکین نے ٹیلی ویژن پہ آ کے معافی مانگی, جو تضحیک کی ان لوگوں کی جو ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے پیچھے ہے کون؟ تو آج تو عمران خان نے کھل کے کہہ دیا کہ امریکہ نے حکومت الٹوائی, اور کس کے ذریعے اتروائی, اور نعرے لگائے اور مسکراتے رہے وہاں پہ کھڑے ہو کے. تو یہ بات عوام تک جانی چاہیے نا جی. جتنا آپ ان کو خان صاحب کو موقع دیں گے اتنا ہی عوام کو پتہ چلے گا. یہ ڈار صاحب جو ہے کوئکلی ذرا بریک سے پہلے بتائیں مصدق بھائی, ڈار کیا کریں گے آگے؟ ڈار صاحب کا گورنمنٹ کالج سے کیا تعلق؟ ابھی گورنمنٹ کالج کی بات تو ختم نہیں ہوئی. آپ مجھے گورنمنٹ کالج والی بات کرنے نہیں اچھا بولے یار ایک منٹ, وہ لیٹ آئے ملیکہ کو. جی بولے جلدی, وہ ٹائم کم. مصدق صاحب بولے گورنمنٹ کالج کے خلاف بات نہ کیجیے گا. گورنمنٹ کالج کوئی بات نہیں, کوئی بات. مجھے لگتا ہے کہ آج کیونکہ ملکہ صاحبہ اتنی خوش گفتار ہیں, آج آپ چاہ ہی نہیں رہے کہ میں بولوں. آپ خود ہی نہیں آئے, آپ لیٹ آئے, آپ خود نہیں آئے. میں بھی آپ کی بات مانتا ہوں, میں بھی ان کو خوش گفتار سمجھتا ہوں. اس وجہ سے اگر آپ چاہیں تو ضرور ان سے بات کریں, کوئی مسئلہ. بول لیں صدیق بھائی, کچھ رہ گیا تو بول لیں, پھر نہ کہیے گا ٹائم نہیں ملا. جی میں وہ ایک اور جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ جو انڈیا کا ابھی انہوں نے حوالہ دیا کہ انڈیا سے پلانٹ لگا لیا, تو آدھا پلانٹ تو انہوں نے لگوایا تھا. تو جو انہوں نے آدھا پلانٹ لگوایا تھا انڈیا سے وہ حلال تھا, اور جو اب درخواست نامنظور, ان کی منظور ہوئی درخواست جو ہے وہ حلال ہے. یعنی آدھا پلانٹ مریم کے سن ان لا کا وہ انہوں نے لگایا, ملکہ بخاری صاحبہ کی حکومت نے لگوایا, ہم نے انکار کر دیا درخواست کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے مصدق بھائی کہ جیسے آج آپ پورا پروگرام نکال کے آئے ہیں تو یہ پروگرام آج حلال نہیں ہوا آج کا.